مسلمانان ہند کو ایک طویل جدوجہد کے بعد انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی اور اسلام کے نام پر ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جو مدینہ طیبہ کے بعد واحد اسلامی ریاست تھی جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اسی لیے اہل نظر اس مملکت کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریاست محض ایک حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کے رازوں کو اس کی نشانیوں سے سمجھا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم کچھ ایسی ہی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے سب سے پیارے دن جمعۃ المبارک کو سب سے پیارے مہینے رمضان المبارک میں اور سب سے عظمتوں والی شب لیلۃ القدر کو وجود میں آیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ بلا شبہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ پاکستان کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ چودھری رحمت علی صاحب نے صوبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز کیا تھا، یعنی پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان، لیکن وہ بھی اس نام کی حقیقت سے ناآشنا تھے۔ اس نام کی مدینہ طیبہ سے کتنی خوبصورت مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ پاکستان کا عربی میں ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیسے؟ تو سامعین و ناظرین غور فرمائیں کہ پاکستان فارسی کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور استان۔ استان فارسی میں علاقے کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی شہر کو کہتے ہیں، اور شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے اور پاک کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، یعنی پاکستان کا عربی ترجمہ ایک لحاظ سے مدینہ طیبہ ہی بنتا ہے۔ کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا کسی اہم قدرتی رویے کی جانب اشارہ کرتی ہے، کسی بہت بڑے الہی پلان کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ پھر ایک نظر دنیا کے نقشوں پر دوڑائیں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے نقشے پر بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ کیا اسے محض اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کو دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ، نسل، قبیلے، فرقے کی بنیاد پر نہ رکھی، بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی، اور ریاست مدینہ کے 1366 سال کے بعد پاکستان دنیا کی واحد ریاست بنتی ہے جو اسی نظریہ کلمہ توحید کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ مکہ میں مشرک بت پرست تھے جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کیا، ہجرت ہوئی اور مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آ گئی۔ بعین اسی طرح ہندوستان میں بھی مشرک بت پرست تھے جنہوں نے اسلام کی احکامات اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل کر دیا تھا۔ یہاں بھی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی کے حوالے سے 2 احادیث درج فرمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد منقول ہے کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، اور میں ہند میں نہیں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ انہی احادیث کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے۔ آج ہند 2 حصوں میں تقسیم ہے، مشرق ہند اور مسلم ہند، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار مسلم ہند یعنی اسی مدینہ ثانی پاکستان کے متعلق فرمایا۔ کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی نگاہ خاص کا نتیجہ ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ اور خواتین حضرات، روحانی پہلوؤں سے علاوہ اگر دنیاوی پہلو کی جانب دیکھا جائے تو تقسیم ہند کے بعد UNO کی طرف سے انڈیا کو 091 ڈائلنگ کوڈ ملا اور پاکستان کو 092 کا کوڈ ملا، جو آج بھی ہمارا ڈائلنگ کوڈ ہے۔ یہ کوڈ ہم نے خود نہیں لیا بلکہ UNO نے ہمیں الاٹ کیا تھا، اور جو لوگ علم الاعداد سے ادنا سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 92 اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد ہیں، یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی شخص سے کوئی بھی رابطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ علم الاعداد کی روح سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہ کر لے۔ اب کیا اس مناسبت کو بھی محض اتفاق کے کھاتے میں رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات پر نگاہ دوڑانی نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام سعادتیں ہمیں اس لیے حاصل ہوئیں کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں مل کر یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں آزادی ملی تو ہم پاکستان میں اسلام کا نفاذ کریں گے، وہی نظام، وہی ریاست قائم کریں گے جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی تھی۔ لیکن ہم افسوس اپنے نظریے سے ہٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ یہ پاکستان صرف اپنے اسلامی نظریہ کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے اپنا عروج چاہتے ہیں تو ہمیں اسی عہد کی تجدید کرنا ہوگی اور اپنی اجتماعی غلطیوں کی معافی مانگنا ہوگی، تاکہ جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے نظریہ لا الہ الا اللہ پر رکھی تھی، ہم اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے مطابق کر سکیں۔ اور یہی ہم سب کے آج کے سیشن کا بنیادی مقصد بھی تھا کہ آپ کو ملک عزیز پاکستان کے روحانی پہلوؤں اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس کاوش میں کامیاب